ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقال وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وقال بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں ماہ رمضان کے دوسرے ہفتے میں جمعہ المبارک کے موقع پر اہل سنت کے اس عظیم مرکز میں کہ جہاں پر آپ شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے دفاع کے حوالے سے سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کے جمعہ میں گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ صدر رمضان اور 21 رمضان کی مناسبت سے خاندان اہل بیت کی عظیم شخصیات کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ صدر رمضان المبارک سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اگرچہ اس مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے لیکن چونکہ ایک ہی گفتگو میں وہ سارے واقعات
نقل نہیں ہو سکتے. اس لیے دو شخصیات کو منتخب کیا گیا ہے آج کی گفتگو کے لیے. سیدہ ام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آپ کے چچا زاد بھائی خلیفہ راشد امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی جن کی شہادت 21 رمضان المبارک ہوئی ہے. تو آج کی گفتگو میں انہی دو ماں اور بیٹا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسلام میں آپ کو کیا حیثیت اور مقام حاصل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبتیں اور تعلق کیسا تھا؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے. سیدہ عائشہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر کا حرم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی عزت اور ناموس ہیں. آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے اور آپ کی وہ شخصیت ہے کہ دین کا ایک تہائی حصہ اکیلی سیدہ عائشہ سے منقول ہے. 2210 احادیث کی راویہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آئی ہے تو اس کا حل ہم نے اپنی ماں سیدہ عائشہ کے پاس پایا. یہ وہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہے جسے قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی ماں کہا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں. انہی میں سے ایک مقدس شخصیت سیدہ عائشہ. یہ جو مقدس شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ نے سورہ احزاب میں پیغمبر کی آل بیت کہا اور ساتھ ہی ان کی پاکیزگی اور تطہیر کا اعلان کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مزاج اول. پیغمبر کے ازواج مطہرات ہیں، انہی میں سے ایک شخصیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کون شخصیت ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مردوں میں کامل شخصیات بڑی گزری ہیں. تاریخ میں مردوں میں کامل شخصیات بڑی کثرت سے گزری ہیں، لیکن عورتوں میں ایسی شخصیات کے جو کامل ہوں یہ کم گزری ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے جو کامل شخصیات تھی سابقہ عورتوں میں، ان میں سے دو کا نام لیا. فرمایا سابقہ عورتوں میں سیدہ مریم ہے یا پھر ان کی بیوی سیدہ آسیہ ہے. یہ کامل شخصیات گزری ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحبت کی طرف ان کا ذکر کرنا ہے. اب جس طرح سابقہ عورتوں میں سیدہ مریم ہے، سیدہ آسیہ ہے، اب اس دو کا تو نام لے لیا. اب اسی انداز میں اگر بات کی جاتی تو
پھر جملہ یہ بنتا کہ لوگوں سابقہ عورتوں میں سیدہ مریم ہے، آسیہ ہے، اس امت میں کامل عورت عائشہ ہے۔ بات یہ تھی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ کا ذکر کیا پھر یہ انداز نہیں تھا کہ سابقہ امتوں میں کامل مریم ہیں، آسیہ ہیں، اس امت میں عائشہ ہیں، یہ نہیں، انداز ہی بدلتا ہے۔ اور یہ انداز ایسا بدلا ہے جس نے پھر مسلمانوں کو ایک عقیدہ اور نظریہ دیا، کیا کہ پوری کائنات کی عورتوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت والی ہے تو وہ پیغمبر کی زوجہ سیدہ عائشہ ہے۔ انداز کیا بدلا؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں سابقہ عورتوں میں مریم اور آسیہ ہیں، اور کیا پوچھتے ہو میری عائشہ کی بات؟ فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ تمہیں عائشہ کا کیا بتاؤں، اس کو تو ساری کائنات کی عورتوں پر وہی مقام اور حیثیت حاصل ہے کہ جو عرب کے تمہارے سارے کھانوں پر زمین کو کبیت حاصل ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی کے پیغمبر کی زوجہ ہے، اور کون سیدہ عائشہ جو پیغمبر کے سجدوں کی گواہ، پیغمبر کی رات کی عبادت اور اجتماعیوں کی گواہ۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاس ذخیرہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بھی منقول ہے۔ رات کی تنہائی ہے، آقا کائنات کا اپنا حجرہ ہے، اللہ کے نبی اپنے مصلی پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے، اب میرے نبی کا سجدہ کیسا تھا؟ ایک تو اس کا سیرت کو ذکر کر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میرے نبی نے جب سجدہ کیا تو اتنا لمبا سجدہ تھا، حتی ظننت انہ قد قبض، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی وفات تو نہیں پا گئے، اللہ کے نبی کو مبارک روح تو نہیں نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ تھا۔ کہتی ہیں جب مجھے کھٹکا ہوا دیکھے تو میں قریب گئی اور جا کر اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے انگوٹھے کو ہاتھ لگایا۔ اب اللہ کے نبی کے انگوٹھے نے جب حرکت کی میرے ہاتھ لگانے سے، مجھے پتا چلا کہ نہیں، میرا گمان کیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کچھ پڑھ نہیں ہے، تسبیحات سجدے میں۔ اب بات یہ تک ہے، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، میرے نبی بجاری نماز نہیں، قرات نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے تھے وہ خاموشی تھے، جتنا ہم پڑھتے ہیں سجدے۔ کیا اس کو بھی کوئی مقبول کر کے امت کو پہنچا سکتا ہے؟ کیا وہ جملے بھی آج امت کو پتہ چل سکتے ہیں؟ قربان جاؤں سیدہ عائشہ کی نصرت پر، کہتی ہے میں نے اپنے کام پیغمبر کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ میرے نبی سجدے میں ہیں اور سیدہ عائشہ کے کام پیغمبر کے منہ کے قریب کر دیے۔ اب میرے نبی سیدھی حالت میں بھی جو جملے پڑھ رہے تھے، ان جملوں کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والی ہماری ماں کا نام عائشہ ہے۔ یہ وہ عائشہ ہے، اور کون وہ عائشہ کہ جس کے لیے بستر کا انتخاب ہوا تو وہ بستر جو میرے نبی کا بستر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے جملہ ارشاد فرمایا ہے، میں یاد رکھنا ہے عائشہ کا بڑا خیال رکھنا۔ دیکھو تم آپس میں جو تمہارا رشتہ ہے یہ بڑا لازم ہے، تو بھی میری زوجہ ہے، وہ بھی میری زوجہ ہے، وہ بھی میری بیوی ہے، وہ بھی بیوی ہے۔ جب ایک گھر میں ہوتی ہے تو
بابوں سے بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس رشتے کے علاوہ عائشہ کو جو میرے ساتھ نسبت ہے اس کا بڑا خیال رکھنا. لا تغنی فی عائشہ، سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی بات کر کے مجھے تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ میری ساری ازواج مطہرات میں سے واللہ، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم ہے، واللہ ما نزل علیک القذف وانا فی لحاظ امرأۃ من کن غیرہا، کہ صرف عائشہ وہ میری بیوی ہے کہ جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اللہ اسی بستر پر ایک ہی نازل فرما دیتے ہیں. یہ وہ عائشہ ہے. اور کون عائشہ کہ جس کے سر پہ جب چادر آتی ہے تو وہ ردائے نبوت ہے، نبی کی چادر. ساری زندگی سیدہ عائشہ کے سر پہ جو چادر رہی وہ چادر دیتی ہے، وہ ردائے نبوت ہے. اور اس ردائے نبوت کی عزت کا کیا کہنا ہے، بات ہے کہ آگے کو بھی کہہ دوں، یہ ردائے نبوت کتنی عزت والی ہے. ایک بار اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کی حجرت صبح کی جنت البقیع کی طرف جا رہے. اب جیسے سیدہ کہتی ہے میں اپنے حجرہ میں تھی، اللہ کے نبی باہر نکلے دروازے سے، جیسے ہی باہر قدم نکالا تو میں نے دیکھا کہ بڑے زور کی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بڑی تیز بارش. اب اللہ کے نبی اس کی حالت میں چلتے جا رہے جنت البقیع تک چلے گئے. اب جن لوگوں کو اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے، مسجد نبی میں میرے نبی کا روزہ بھی دیکھا ہوں، جنت البقیع فاصلہ آپ کو پتہ ہے. اب اللہ کے نبی وہاں سے چل کے جاتے رہے، وہاں جا کر مضبوط صحابہ کے لیے دعائیں فرمائی. پھر اللہ کے نبی واپس لوٹ کے آئے. اب سیدہ کہتی ہیں پورے دورانیے میں جاتے ہوئے، وہاں رکے ہوئے، واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مسلسل بڑی تیز بارش کا اللہ کی نبی بارش میں جا رہی. واپس سے ٹھیک نہیں آئی. جیسے ہی واپس قدم میرے حجرے میں رکھا تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ پیغمبر کے کندھے پہ رکھا. میرے نبی بھیگ کیوں ہو گئی، بارش اتنی تیز بارش تھی. لیکن کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ رکھا میں نے دیکھا کہ پیغمبر کا ایک کپڑے کا ایک جو ہے وہ داغا بھی گیلا نہیں ہوا ہے، صرف پورا جتنا بارش ہوئی نہیں. اب میرے سوال کے یاد پورا دیکھے نہیں، یہ اتنی تیز بارش میں آپ ایسے واپس آئے ہیں، آپ کا جسم گیلا نہیں ہوا، آپ کے کپڑے نہیں بھیگے. اب اللہ کے نبی جو سو کی تسلی عائشہ نے اپنا جواب دینے سے پہلے ایک اور بات پوچھی. فرمایا عائشہ مجھے بتا تیرے سر میں کیا ہے، کیا اوڑھ رکھا ہے سر میں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ہے، یہ ردائے نبوت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی ردائے نبوت کا کمال ہے، ورنہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتا. تیرے سر پہ ردائے نبوت آئی ہے جس کی وجہ سے تجھے نظر آ رہا ہے. یہ پانی کی بارش نہیں ہے، یہ اللہ کے رحمت کی بارش ہے جو ہر وقت اللہ کے نبی میں برستی رہتی ہے. تو زندگی بھر دیکھیں ایک بار اللہ کے نبی نے جس کو چادر کے نیچے لیا تھا، ایک بار جس کو چادر کے نیچے بٹھایا تھا، بات ہے وہ ساری زندگی جس کے سر پہ ردائے نبوت رہی ہے اس عائشہ کی عظمت اور تقدیر کا کیا کہنا ہے. اور کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی وجہ سے اللہ نے تیمم کے احکام نازل کیے ہیں، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کا حجرہ جنت ہے اور پیغمبر کا روزہ بھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں. اللہ نے جس کے گھر کو اتنی عظمت عطا کی وہ جنت کی مالکہ عائشہ ہے. دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو ماں کے حجرے کو جا کے اس کا دیدار کیا ہے، وہ جنت ہے. ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ.
تو 17 رمضان آپ کا یوم وفات ہے۔ اب ان کی ہستی پر ان کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے بھی طویل وقت چاہیے، لیکن اگر اسی میں بات ہوتی ہے تو دوسری شخصیت رہ جائے، اور دوسری شخصیت کون ہے؟ 21 رمضان 21 رمضان مبارک یوم شہادت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی ہے؟ پیغمبر کے چچا داد بھائی علی۔ کون علی؟ پیغمبر کا جواد علی، پر مردائے آغوش نبوت۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑا سوال ہوتا ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، مندر کے پاس تو بزرگوں کے لیے، پیروں کے لیے، ولیوں کے لیے ایک لفظ سے سوال ہوتا ہے، کیا پر مردائے آغوش بلائے کہ یہ ولی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ولی نے تربیت کی، اللہ کا ایک بندہ تھا، بزرگ عالم تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوا، ان کا بیٹا ہے، اسی عظمت کے لیے ہے، کہتے ہیں جب پر مردائے آغوش بلائے ہے، اس علی کی عظمت کے کیا کہنا، جنہیں دنیا کے کسی ولی نے نہیں، کسی نبی اور رسول نے نہیں، بلکہ خاتم النبی جی نے اپنی گود میں پلا کے بڑا کیا، جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی ہے وہ علی۔ اور کون علی؟ بچوں میں جسے سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوا وہ علی۔ کون علی المرتضیٰ؟ ہر جہاد میں، ہر جنگ میں، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد، ہر جنگ کے موقع پر جس نے شجاعت کے موقع نام سر یاد کر لیا کہ رہتی دنیا تک قریب ان کا ناموں کو یاد رکھے گی، وہ علی المرتضیٰ۔ اور کون؟ فتح خیبر کے موقع پر، خیبر کی جو 10 گز کے اعتداد کے، یہ خیبر صرف ایک قلعے کا نام نہیں یاد رکھیے گا، یہ 10 قلعوں کا مجموعہ ہے، یہودیوں کے وہاں پر 10 قلعے تھے۔ اب خیبر کے موقع پر بھی علی کو بڑی عزت ملی، کیا 9 قلعے صحابہ کرام نے پہلے فتح کر دیا، ایک قلعہ باقی تھا جسے قلعہ قبول کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رات کو اعلان کیا، لوگوں لاؤ دیگر رایت قدر یحب اللہ ورسولہ، میں ان کا اسلام کا پرچم ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اعلان کر کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ جاگے ہو۔ اب سارے اس سوچ میں نہیں کسی ملے گا یہ پرچم، کسی کی عظمت ملے گی۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اور جب علی آئے تو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حلم اور جھنڈا کی شخصیت کے ہاتھ میں دیا ہے، کسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، یہ وہ علی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے جھنڈا پکڑایا تو جناب علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ایک اور کام کیا تھا، کیا وہی عمل جو غار نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد غار میں جب صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا تھا، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سانپ نے ڈسا ہے، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک حافظہ صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا تھا۔ آج علی کو وہ عظمت ملی ہے، اللہ کے نبی نے وہی حافظہ جناب علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اس لیے ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ساتھ، علی المرتضیٰ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایمان کا حصہ ہے، ان کو بھی بڑی عظمت ملی ہے۔ اور پھر بعد میں یاد ہے اور بات بھی معلوم ہوگی، وہ کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور یہ دور خلافت
خدا کا بزرگ ہوا. اب جناب علی کی کیفیت کیا ہے؟ بالکل ایک ہی جو ہے وہ پرانی سی قمیص میں کرتا پہنا ہوا ہے، اوپر کوئی چادر نہیں، کوئی اور انتظام نہیں، بس ایک قمیص کرتا پہنا ہوا. بدل سے پھیرتے ہیں. اب سردی کا موسم تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ سردی نہیں کرتی، گرمی ہو کہ سردی ہو، جناب علی جو ہے وہ صرف ایک ہی لباس میں رہتے ہیں، بس وہ قمیص پہنی ہوئی ہے، کرتا پہنا ہوا، باقی کوئی انتظام نہیں کرتے. اب دوسرے نے کہا کہ اگر سب پوچھ دیتے ہیں آپ کو سردی نہیں کرتی. اب انہوں نے جناب علی سے پوچھا، علی آپ کو سردی نہیں لگتی؟ تو جناب علی نے کہا کہ جس دن اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ میں خیبر کے مقام پہ جھنڈا دیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، اس کا علاج کو لوہاب دان سے کیا تھا. جب میں جانے لگا اللہ کے نبی نے پیچھے سے میرے لیے دعا کے الفاظ فرمائے، یا اللہ علی کی گرمی اور سردی سے حفاظت فرما. وہ دن اور آج کا دن یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے. گرمی ہو تو گرمی نہیں لگتی، سردی ہو تو سردی نہیں لگتی. یہ وہ علی المرتضیٰ ہے. اور کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ؟ سورہ حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا گیا. اب تصرف ہونے باقی مشرکین مکہ نے تصرف کرنے سے انکار کر کے کیوں؟ معاہدے پہ لکھا ہوا تھا ہذا میں محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے اور کے قائل محمد رسول اللہ کا ہے، یہ اوپر لکھا ہوا تھا. اب مشرکین نے تصرف کرنے سے انکار کر دیا کہ بھائی اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ سارا جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ لہذا کہ رسول اللہ کے ساتھ کاٹے جائیں. اس موقع پر اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ دو. جھگڑے کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، چلو لکھ دو محمد بن عبداللہ لکھ دو، یہ رسول اللہ کے ساتھ کاٹ دو. اس موقع پر اللہ کے نبی نے جسے کہا تھا یہ رسول اللہ کے ساتھ کاٹ دو، یہ حکم دیا تھا. کون تھا یہ؟ علی ہے. اللہ کے نبی نے علی سے کہا تھا علی ادھر آ اور میرے نام کے آگے جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو. تو پتہ ہے پھر کیا ہوا تھا؟ جناب علی نے صاحب لفظوں میں انکار کر دیا، نہیں کاٹ دیا، کاٹ دو یہ نام، نہیں کاٹتا. مجھے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے آخری بیماری کی حالت میں یہ فرمایا تھا قلم دوات لیا ہو، تو ایک شخصیت نے ازرائے ادب حالات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ بیمار ہے، آپ کیا تکلیف فرمائیں گے؟ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے وسیلے کے طور پہ کافی ہے. کیا طبیعت سمجھ جائے گی پھر لیکن ابھی آپ تکلیف نہ فرمائیں. تو جس طرح اس نے اس موقع پہ کہا تھا بالکل اسی طرح اس موقع میں جناب علی نے فرمایا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹوں، علی کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی، میں نہیں کاٹوں گا. اور کسی صحابی نے بھی کاٹنے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی فرمایا کہ لوگوں نے میں کاٹ دیتا ہوں. خود اللہ کے نبی نے وہ لفظ کاٹ کے باقی لکھوایا محمد بن عبداللہ. یہ علی ہے. اور کون علی المرتضیٰ؟ جو رسول اللہ کی غیرت کے بعد خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کے وزیر بھی رہے، ان کے مشیر بھی رہے، ان کے دور کے قاضی بھی رہے. ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں میں اس جگہ بیان کر کسی گفتگو میں نے وہ حدیث کہاں ذکر کی، وہی بات آج سے سنا رہا ہوں، شاید آپ کو یاد آ جائے. اللہ کے نبی کیا فرمایا تھا؟ واقعہ ہو علی جو واقعہ ہو جو میں مسلم میں آپ سنتے ہیں ارحم من امتی بامتی ابی بکر واشهدهم فی امر اللہ عمر واسعهم خیار عثمان واقعہ علی. یہ دعوت علی آپ سنتے ہیں. علی وہ ہے جسے یہ منصب حاصل ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اور قضا کے لیے جو اہلیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ امت میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. میری امت کا سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی. اب یہی میں نے ایک بات اور کہی, سب سے بڑے قاضی کون ہے؟ علی. اب یاد رکھیے یہ علی کب قاضی تھے؟ یہ علی اقدام علی اصل میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت راشدہ پر حضرت علی کی طرف سے بولے تصدیق ہے. وہ کہتے ہیں علی کب قاضی تھے؟ علی امیر المومنین اپنی حکومت میں قاضی نہیں ہوتا. جب سیدنا علی القضاء امیر المومنین کے وقت کو قاضی نہیں تھے. یاد رکھیے گا احادیث میں بات سے گواہ ہے. خود اللہ کے خود امیر المومنین جناب علی کے کتنے مقدمے ہیں جو قاضی کے دربار میں جاتے ہیں. زرہ والا مقدمہ ہے, زرہ گم ہو گئی, دیکھا بازار میں قاضی کو بیچ رہا, اب اس کو پکڑ کے زرہ لے رہی ہے, تو نے چوری کیا, اس نے کہا نہیں چوری کی ہے. اب وہ بیچنے والا آدمی جیسے وہ زرہ برآمد ہوئی, زرہ ہے جناب علی کی, اور جو بیچنے والا جس سے برآمد ہوئی وہ یہودی ہے. اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا, نہیں کہتے میری ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میری اپنی ہے. اب کیس کدھر چلا گیا؟ قاضی کی عدالت میں. کیس قاضی کی عدالت میں پتہ چلا امیر المومنین خود قاضی نہیں ہے, قاضی رجسٹر ہے, قاضی کوئی اور ہے. اب تیرے سب فیصلہ اسلام یہاں کیا ہوا؟ اب قاضی نے پوچھا بتائیے جی علی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ جناب علی نے فرمایا ہاں میرے دو گواہ ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں, یہ میرے گواہ ہیں. تو قاضی نے کہا تھا کہ باپ کے کیس میں میں بیٹوں کی گواہی کو قبول نہیں کرتا. اس قاضی نے جناب علی کے خلاف فیصلہ دے کر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور یہودی نے اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. یہ بات تو قاضی جب امیر المومنین خود امیر ہو, صدر ہو, اس وقت وہ قاضی نہیں ہوتا. اب علی قاضی کب تھے؟ علی قاضی کب تھے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاء علی جو میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے. دور صدیق اکبر ہے, قاضی علی ہے. دور فاروق اعظم قاضی علی ہے. دور عثمان غنی ہے, قاضی علی ہے. اقضاء علی پیغمبر کا فرمان ہے, اور یہ بول تصدیق ہے ان تینوں خلفائے راشدین کے خلافت راشدہ پر, ان کے قاضیت پر. تو علی وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اقضاء علی جو, اور پھر جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی میں خلفائے راشدین کے ساتھ جو نسبتیں رکھی, سیدنا صدیق اکبر بغیر نہیں کو کچھ چیزیں ذکر کرتا, پھر ایک بات ذکر کر دوں. ایک جنگ کے موقع پر جب منظیر ختم نبوت کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی, صدیق اکبر نے خود ارادہ کیا, بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کر سوار ہو گئے, میں خود جہاد میں جاؤں گا. امیر المومنین ہے, خود جہاد میں جاؤں گا. اب اس موقع پر ایک آدمی آگے آیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. فرمایا نہیں, امیر المومنین آپ کو نہیں جانے دوں گا, میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے تجھے کہا. اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پہ کیا, احد کے موقع پہ کیا کہا؟ جب جنگ شروع ہونے لگی سب سے پہلے صدیق اکبر آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے بازو سے پکڑ کے روک لیا, فرمایا مت دینا یا ابا بکر. وہ کہ ٹھہر جا, ابھی اللہ نے آپ صدیق کے بڑے کام لے دے, آج پہلے ہی مرحلے میں تجھے میں نے قربان نہیں کروا دینا. اللہ نے امت کے لیے سب سے بڑے کام لینے ہیں. جب تک میں دنیا میں موجود ہوں
تو ہر لمحے میرے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے میرے لیے ایسے بنایا ہے جس طرح اللہ نے میرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں بنا دی ہیں۔ تو محمد کی آنکھیں، تو میرے لیے یہ کرتا ہے، یہ نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا ابو بکر تجھے نہیں جانے دوں گا، آج وہی کہوں گا جو ان کے موقع پہ تجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اور میں ایک جملہ کہا، واللہ لئن بجانا بک، ابو بکر اللہ کی قسم اگر آج آپ کو نقصان پہنچ جائے، لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر قیامت تک دنیا میں اسلام کا نظام کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ اسلام کی بقا ابو بکر آج کے دور میں صرف تیرے سر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ کہنے والا اور یہ روکنے والا کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ فاروق اعظم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والا کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کر کے انہیں اس امت کا ذبیح اللہ کہا۔ یہ بات بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیا اللہ کبھی کبھی وقت ہوگا یہ گفتگو آئے کہ بڑی کام کی چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے انبیاء میں ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور پیغمبر کے صحابہ میں سارے شہیدوں میں جسے ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان۔ اور پتہ ہے یہ لقب دینے والا کون ہے؟ یہ لقب دینے والا علی ہے۔ علی ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیا، لوگوں اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ابو بکر، پھر حضرت عمر، دو کا نام لیا، اور پھر اللہ کا ولو شیخ اور سب کی اثار لسب نہیں تو ہوں، اگر میں چاہوں تیسرے کا نام لوں تو تمہیں بتا سکتا ہوں تیسرا کون ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، تیسرے کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ کہا اور نہیں چکا ہے، نام نہیں لیا۔ اب ذہن میں بات تو تیسرا کون ہے؟ جناب علی سے پوچھا گیا علی کے تیسرا کون ہے؟ اور پوچھنے والے اس ہیں ابن علی ہے، یہ تیسرا کون جس کا آپ نے نام نہیں لیا؟ تو جناب علی نے پھر نام لینے کی بجائے اس کی صفت ذکر کی، فرمایا المذکور فی سبیل اللہ، لوگوں تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو اس امت کا ذبیح اللہ ہے جسے حضرت عثمان کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ جیون کی عظمت ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نمبر سے دعوات ہے، اور انہی علی المرتضیٰ نے یہ جملہ بھی کہا تھا، جناب عثمان کے لیے کہا تھا، قد نلت من خیرہ، نیل بلاغہ میں قد نلت من خیرہ بادم جنالا، تو نے پیغمبر کی گواہی کا جو شرف پایا ہے جو کائنات میں تیرے سوا کسی کو نہیں ملا ہے۔ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک بڑے لوگ گزرے ہیں جن کے حصے میں نبی کی بیٹی اور کے مقدر میں آئی ہے، نکاح میں آئی، لیکن دو بیٹیاں کسی کے نصیب میں آئی ہوں تو وہ صرف اکیلا ایک ہی ہے جس کو حضرت عثمان کہتے ہیں۔ یہ جملہ کہتا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس شخصیات ہے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اب ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑا طویل ہونا چاہیے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں مفصل، سیدہ عائشہ کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے، وہ کائنات کے مومنوں کی ماں کیا حیثیت رکھتی ہیں، پھر خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کون ہے۔ آج ضرورت اس امت کی ہے کہ ہم اپنے ان اخلاق اور اقابت کی سیرت اور کردار سے واقف ہیں، سمجھے کہ وہ کیا ہے، ان کا نظام کیا تھا، کون سا نظام تھا، یہ اسی میں انسانیت کی بڑا اور کامیابی مناظر اور بولتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ یہ گفتگو سے یہ صرف یہ توجہ دلانی ہوتی ہے، یہ صرف گفتگو سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتی، اس لیے طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت کے دونوں مقدس شخصیات کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، ان کی نصیب قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی تفصیلیں گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی۔ وآخر دعوانا